اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے پہلی تراویح میں جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، جس سے کہ جو لوگ ابھی نہیں جانتے وہ بھی یہ سمجھ سکے کہ امام صاحب نے آج مسجد میں تراویح میں کیا پڑھا ہے۔ آج کی تراویح میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلے پاری کی ساری اور دوسرے پاری کی بھی آیتیں پڑھی گئیں۔ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ قرآن پڑھنے سے پہلے بندے کی اللہ سے دعا ہے۔ اس میں اللہ کی تعریف کر کے دعا کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اللہ رحمان رحیم یوم جزا کا مالک کہہ کر اپنی عاجزی کا ذکر ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اس سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور پھر بندہ سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا ہے۔ وہ راستہ جس پر چل کر لوگ کامیاب ہوئے، یعنی نبیوں کا راستہ، اور اس راستے سے بچنے کی دعا کرتا ہے جس پر چلنے والے غضب الہی کے مستحق ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ سے اس دعا کا جواب شروع ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ سیدھا راستہ جس کی دعا بندہ کر رہا تھا، یعنی قرآن، یہ شک سے پرے ہے۔ پھر انسانوں کی 3 قسموں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے قسم کے لوگ ایمان والے ہیں، جن کی خوبی ہے کہ وہ غیب یعنی بن دیکھی چیزوں جیسے جنت، جہنم، ملائکہ، آخرت وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہی لوگ کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور یہی لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ دوسرے قسم کے لوگ ہٹ دھرمی ہیں اور ان سچائیوں کے منکر ہیں، یعنی کافر ہیں، یہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تیسرے قسم کے لوگ شک شبے میں پڑے ہوئے ہیں، سماجی دباؤ اور دنیاوی فائدوں کے لیے اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ دل سے مسلمان نہیں بلکہ منکروں اور باغیوں کی طرف یہ لوگ جھکے ہوئے ہیں۔ یہ منافق ہیں جو دنیاوی آزمائشوں کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہیں۔ ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ گمراہی اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے ہیں، برائی کے خوگر ہیں۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی لوگ فسادی ہیں۔ پھر انسان کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ اللہ نے اسے ضروری علم دے کر تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی، جسے سب نے تسلیم کیا، مگر شیطان نے گھمنڈ کی وجہ سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آدم حوا کو جنت میں رکھ کر ایک کام سے انہیں منع کیا گیا، مگر شیطان نے دونوں کو بہکا کر وہ کام کروا ڈالا۔ پھر تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اس تاکید کے ساتھ کہ جو رسول دنیا میں آئیں ان کی پیروی کرنا، جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ عیسائیوں یہودیوں کو انجیل توریت دی گئی، مگر انہوں نے دنیاوی فائدوں کے لیے اس میں تبدیلی کر دی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں تو یہ اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، یعنی یہاں بھی وہ نسل پرستی کے شکار ہوئے۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ یہود و نصارہ کے گمراہ عقیدوں کی پیروی نہ کریں ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر بتایا کہ یہودی، عیسائی، مشرکین سبھی ایک دوسرے کو بے بنیاد اور گمراہ بتا رہے ہیں اور اپنے کو ہدایت یافتہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ نجات کے لیے ضروری ہے آدمی خلوص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرے اور احسان کا رویہ اختیار کرے۔ پھر بتایا کہ دین نسل سے نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، تبھی انہیں امامت اور پیشوائی ملی۔ منصب وراثت میں نہیں ملتی، اس کے لائق ہونے پر ملتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک انسانوں کی ہدایت، تعلیم اور تزکیے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے اب قبلہ بیت المقدس کی جگہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 152 سے 160 تک کہا گیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا شکر ادا کرو اور نماز اور صبر سے مدد لو۔ اللہ کی راہ میں مارے گئے لوگوں کو مردہ نہ کہو۔ ہم تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے ضرور آزمائیں گے۔ صبر کرنے والے تکلیف آنے پر کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ اللہ کی رحمت اور عنایت انہی پر ہے، یہی سیدھی راہ پر ہے۔
صفا مروہ کی صحیح میں مشرکین نے تحریف کر کے اصحاب اور نائلہ کے استھان بنائے، اب اسے صحیح کر کے صفا مروہ کے بیچ دوڑنے کو مناسک حج میں شامل کر دیا گیا ہے۔ جو بھلائی کا کام اپنی رغبت سے کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت اللہ کی روشن تعلیمات کو چھپانے والوں پر ہے۔ جو لوگ اصلاح کر کے انہیں چھپانا بند کر دیں تو اللہ معاف کرنے اور درگزر کرنے والا ہے۔ دوسرے پارے کے چوتھائی پارے تک توحید کا بیان ہے۔ اللہ واحد معبود ہے، ساری قوتوں کا مالک، سارے خیر کا سرچشمہ، ساری کائنات کو وہ منظم انداز میں چلا رہا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کے ذریعے کتابیں بھیجی ہیں۔ اس توحید کے مکمل نظام میں کھانے پینے کے طریقے، باتھ روم کے آداب، گھر، خاندان، تعلیم، سماج، معاشیات اور سیاست، غرض ہر گوشۂ زندگی کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اسے تسلیم کرنے میں کامیابی ہے اور اس سے اختلاف کرنے والے گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 2 کا ربع یعنی 2.25 پارے تک کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔